یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کی مدد کا وقت قریب ہوتا ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جانتے ہو کہ جب آپ سانس لیے بغیر اللہ کا نام بار بار دہراتے ہو اور ہر ہچکی پہ یہی کہتے ہو کہ اللہ آپ کہاں ہیں، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، میری مدد کریں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ کے درمیان ایک ذرے کا بھی فاصلہ نہیں رہتا، بس پھر اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہمیں تمام تکلیفوں سمیت اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا، بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہر چیز بہتر صورت میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، اور پھر جو وہ چاہتا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے، تم اپنی دعاؤں تک میں جسے نہیں مانگ پاتے، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر خاموشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کا سکون دعا میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی رہتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ کوئی ہو جو بن کہے سب سمجھ جائے، جو ہماری سسکیوں سے ہماری تکلیف جان لے، جو ہمارے آنسوؤں سے ہمارے دل کی حالت جان لے، مگر ایسا کوئی نہیں ملتا۔ یقین مانے ایسا کوئی نہیں ملتا سوائے اللہ کے، جو لفظوں کا محتاج نہیں ہے، جو ہماری خاموشی، ہماری تکلیف، ہمارے آنسو کے بارے میں سب جانتا ہے۔ اور جب ہم اس سے خاموشی کی زبان میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے، وہ دلاسا دے رہا ہے، وہ رب سب سن رہا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اللہ رب العزت کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ رب العزت اسے ہمیشہ کسی بہترین چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے، اور جانتے ہو اللہ کب تم تک معاوضے لاتا ہے، جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑے نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم مایوس کن حالت میں بھی دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کون سی نشانی ہے جو اللہ اپنی مدد بھیجنے سے پہلے آپ کو دکھاتا ہے۔ تو سنو، جب تمہاری تکلیفیں حد سے بڑھنے لگ جائیں تو جان لینا اللہ کی مدد کا وقت قریب ہے۔ جب سہنے کی ہمت بالکل ختم ہو جائے تو جان لینا انعام ملنے کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ پھر نا امید کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں تمہیں؟ اس کی طاقتوں اور قدرتوں سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟
یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا امتحان لیتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر بے یقینی کن فرما دے۔ بس تم بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلا دیا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سنے، تمہاری بے بسی دور کر دے، تمہاری جھولی امیدوں سے بھر دے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ صبر رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہے، جبکہ وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے۔ جانتے ہو جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہیں گے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو کبھی اور صحیح، جلد نہیں تو دیر سے ہی صحیح، اس پل نہیں تو اگلے لمحے، مگر جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ تم سے دور نہیں جائے گی، اسے کوئی تم سے نہیں چھین سکتا، کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ بس دعا، یقین، صبر کے ساتھ اپنے رب سے جڑے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے ان ذریعوں سے جو گمان میں بھی نہیں ہوتے، جن کے ہونے کا خیال تک بھی تمہارے قریب نہیں آتا۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ تمہیں جو ہونا ناممکن لگتا ہے وہ اب بھی ہو سکتا ہے، تمہیں جس کا ملنا اب نظر نہیں آ رہا وہ اب بھی تمہیں مل سکتا ہے، اور تم یہ بات سمجھ نہیں پاتے، تبھی تم جلد باز ہو۔ تم سوچتے ہو ابھی مانگا ہے وہ ابھی مل جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جس کا ابھی وقت نہیں وہ تمہیں ابھی نہیں مل سکتا، جس کا وقت ابھی لکھا ہے اسے تم روک نہیں سکتے۔ ہر چیز کو وقت دینا سیکھو، مانگنے کے بعد انتظار کرنا سیکھو۔ ابھی سے فیصلہ کر لو گے کہ یہ نہیں ملے گا تو یقین کرو پھر واقعی نہیں ملے گا، کیونکہ تم جیسا سوچتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا بن کر ہی ملتا ہے۔ تو پھر اس سے برا گمان کیوں کرنا جب وہ رحم اور عطا کرنے والا ہے؟ اس سے نہ ملنے کا گمان کیوں رکھنا جب وہ عطا کرنے والا ہے؟ اسے سزا کی امید کیوں رکھنا جب وہ محبت کرنے والا ہے؟ اس کے لیے وہ گمان رکھنا ہی کیوں جب وہ ہے ہی نہیں؟ وہ تو مہربان ہے، غفور ہے، رحیم ہے، قادر ہے، اس کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ کیا پتہ اس کی رضا تمہاری رضا میں ہی ہو، کیا پتہ اس آزمائش کے بعد اس نے تمہاری پسندیدہ چیز کو ہی تمہارا صلہ لکھنا ہو۔ پتہ ہے دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں، دعائیں کبھی بھی ٹھکرائی نہیں جا سکتی۔ تو قبولیت سے پہلے انتظار لکھا ہے تو وہ انتظار کر کے دیکھ لو۔ اپنی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو اگر، تو اللہ کی رضا پہ چل کر دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ راستے بدل بدل کر ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گا۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مدد اور کرم سے وہ کھلنے ہی والے ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں ملنے ہی والی ہو۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ دیکھنا ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو یوں خوش کر دے گا جیسے غم آپ نے کبھی دیکھے ہی نہ ہو۔ دیکھنا بہت جلد اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔
انشاءاللہ۔